बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्टेट बैंक को हिदायत दी गई कि 17 तारीख तक 21 अरब रिलीज करके इलेक्शन कमीशन को आपने 18 तारीख को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी है, लेकिन आज भी फंड रिलीज नहीं किए गए, बल्कि रंगबाजों ने रंगबाजी करते हुए पार्लियामेंट को यह मामला दोबारा भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया था स्टेट बैंक को कि जनाब आपने बगैर किसी इंटरवेंशन के, यानी ये हम सलाहियत रखते हैं, ये हमारे इख्तियार में है कि हम आपको डायरेक्ट हुक्म देंगे, और फिर ऐसा ही हुआ, ये हुक्म जारी किया गया। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया। वो ये कहते हैं कि जनाब ये पैसे रिलीज करने का इख्तियार हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ मुख्तस कर सकते हैं, यानी अलहदा से अकाउंट के अंदर 21 अरब पड़ा है, लेकिन इसको जारी करने का इख्तियार काबीना की इजाज़त से होगा, उनकी मर्जी से होगा। दस्तखत जब तक नहीं होते ये पैसे रिलीज नहीं किए जा सकते। स्टेट बैंक भी हुकूमत वक्त के साथ मिल चुका है और स्टेट बैंक ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए सब कुछ किया है। जिस दिन स्टेट बैंक के गवर्नर साहब पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो कह सकते थे कि सरकार जनाब आलीजा ये हमारे इख्तियार में नहीं है, हम मुख्तस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमसे कहेंगे कि इसे रिलीज़ करो तो हम ये रिलीज़ नहीं कर सकते, और आपको काबीना के लोगों को बुलाना चाहिए, डाट साहब से पूछें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बुलाकर पूछें, क्योंकि ये उनका इस्तेहकाक है, और अगर आप हमसे कहेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वक्त दिया, इन्होंने ये 3-4 रोज़ जो है ना फिर मज़ीद ज़ाया कर दिए, और जो बयान आज दिया गया अगर ये उस दिन देकर आ जाते तो शायद आज फंड रिलीज जो है वो हो जाते, और शायद ये भी ऐन मुमकिन था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक को कहने की बजाय इसहाक डार साहब को बुला लेती, शहबाज शरीफ को बुलाकर कहती, बाकी जो लोग हैं काबीना के जिन्होंने इसे रिलीज करना है उनको बुलाकर कहती कि जनाब आप पैसे रिलीज करें, या कोई हुक्म जो है वो सादिर कर दिया जाता। लेकिन जानबूझकर रंगबाजों ने ये रंगबाजी की, और स्टेट बैंक एक छोटे रंगबाज की हैसियत से इस वक्त सामने आए हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, इलेक्शन के फंड्स का ये मामला है। एक इजलास हुआ काबीना का और इसमें यह मामला उठाया गया, जिसमें राना सनाउल्लाह है, मुसद्दिक मलिक हैं, असद महमूद शाह, शाहजेन बुगटी, रियाज पीरजादा और हिना रबानी खर, इसके अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। यानी हर किरदार की एक अपनी हिस्ट्री है, और हर किरदार, हर रंगबाज बड़े रंगबाज को जो है वहां पर उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। हिना रबानी खर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। मुसद्दिक मलिक साहब जिन्होंने शायद पाकिस्तान में जमहूरी अंदाज से कोई इंतखाब ना लड़ा हो, लेकिन क्योंकि खिदमत बहुत ज़्यादा की थी तो इसलिए उनको नवाज दिया गया। और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, जो बैत लेकर आए थे नवाज शरीफ के हाथ के ऊपर कि तुमसे हो जाएगा, और वो अब सब कुछ जो है करके दिखा रहे हैं। इन तमाम लोगों ने शिरकत की है। और इसके साथ साथ शाहजेन बुगटी साहब तो जिधर की हवा चलती है ये भी उधर को चलना शुरू कर देते हैं। 21 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी पार्लियामेंट को भेज दी है, और वजीर कानून अता तारड़ साहब ये कहते हैं कि समरी पार्लियामेंट पर फैसला करेगी, स्टेट बैंक का रकम जारी करने में किरदार नहीं है, ये रकम जारी करना वजारत खजाना और कौमी असम्बली का इस्तेहकाक है। अदालत ने भी यही बात की थी कि बाद में आप इसकी मंजूरी ले लें, यानी पहले रिलीज करें बाद में मंजूरी ले लें। हमने आपको मंजूरी दे दी, अब पार्लियामेंट जाने और आपका काम जाने। मैं आपके सामने जो एक चीज रखना चाहता हूं, बहुत ही अहम है, चूंकि वारदात रंगबाजों की तरफ से कहां डाली गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो छोटे रंगबाज साबित हुए, इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं कि अदालत के हुक्म पर रकम हमने मुख्तस कर दी, लेकिन इजरा का इख्तियार जनाब साढ़े कोल नहीं है, तुसी जानो ताड़ा कम जाने। और इसमें अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब हैं, डॉक्टर रमेश कुमार हैं, अली परवेज मलिक और दीगर अरकान शरीक हुए। ये कायमा कमेटी बराए खजाना है जिसका हाल अहवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर इसके ऊपर बरजीज ताहिर साहब ने भी कहा कि जनाब 84 के अंदर कवानीन आप जो हैं आइन में अपनी मर्जी की तरमीम कर लें। यानी इनका कोई इरादा नहीं था कि वो आज फंड्स जो रिलीज की जाते। एक दिन और गुजर गया, एक हुक्मनामा हमने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रद्दी की टोकरी में डालते हुए इस काबीना को देख लिया, और हिकमत अमली आपके सामने है। अब तो मुझे भी शक होने लग गया है, और मैं आपको बार बार ये कह रहा था ना कि एक डील है और एक पैगाम भेजा गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी देख रही है कि हालात किस तरफ जाएंगे। देखें जी, अब ये डू एंड डाई सिचुएशन है, और ये सिर्फ और सिर्फ
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का मामला नहीं रहा। अगर इस अदालत ने अपनी रिट कायम ना करी ना, तो अगले 10 साल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम इसका मुकम्मल जो है सफाया हो जाएगा। पाकिस्तान में लोग अदालतों पर एतबार नहीं करेंगे और लोग फिर कानून को अपने हाथ में लेंगे। फैसले जब इनकी मर्जी के नहीं आएंगे ना, लोग भी कहेंगे कि जनाब ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवा सकी, तो फिर हमारे जो छोटे छोटे मुकदमात हैं, आप इन पर अमल दरामद कराने के लिए हम पर क्यों प्रेशर डाल रहे हैं। तो एक आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर डिसकंटेंटमेंट पाई जाएगी और ये डिसकंटेंटमेंट जो है वो आम हो जाएगी और ये हालात जो हैं वो कुछ अच्छी समत की तरफ नहीं जा रहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी रिट को कायम करने के लिए ये सिर्फ उमर अता बंदयाल या उनके 8 जजेस का मामला अब नहीं रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट हमें दूर दूर तक जो है वो नज़र नहीं आ रही, इस फैसले में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। बहुत ही अच्छा होता कि पहले दिन जब आपको मालूम था कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बुला रहे हैं और उन्होंने ये काम करना है, तो आप क्यों वज़ीर आज़म को नहीं बुलाते, आप क्यों इसहाक डार साहब को नहीं बुलाते। व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक स्टेप पीछे जा चुकी है और वो जानबूझकर हुकूमत वक्त को जो है वो टफ टाइम नहीं दे रही। हुक्म अदालतें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का हो और उस पर अमल दरामद ना हो, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन मैं आपको एक असेसमेंट मेरी है और मैं सारा दिन जिन लोगों से राब्ते में रहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात में आजकल बहुत तेज़ी आई हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस निज़ाम को, जो अदालती निज़ाम है, जानबूझकर कमज़ोर किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान की अदालतों से अवाम का एतबार उठ जाए और इसी नफसा नफसी के आलम में नवाज शरीफ का केस जो है वो आएगा और जब हम अपनी मर्जी का फैसला ले लेंगे तो फिर हम कहेंगे कि देखा असली मुंसिफ आ गए, उन्होंने हक और जो कानून के मुताबिक फैसला किया और नवाज शरीफ को जो है ग्रीन सिग्नल मिल गया और उनको सुरखरू कर दिया असली मुंसिफों ने। तो ये जानबूझकर इस तरफ चीज़ों को लेकर जाया जा रहा है। अब आपको ये भी याद रखना चाहिए, गवर्नर स्टेट बैंक रंगबाज, काबीना के तमाम लोग रंगबाज, और ये रंगबाजी जो है अब मजीद होगी। अभी तो सिर्फ पैसे रिलीज करने का मामला था ना, एक वॉल है। जब आप इस रुकावट को अबूर करके आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर आपके सामने सिक्योरिटी के मामलात हैं। तो आप 90 दिन में इंतखाबात जो हैं कम अज़ कम पाकिस्तान में अब आप भूल जाएं, 90 रोज़ में तो इंतखाबात नहीं होंगे और जो मर्जी आप कर लें। अच्छा, ये मामला ना अगर यहीं तक रहता तो शायद कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है और फिर स्टेट बैंक इसके हवाले से क्या करती है। अच्छा, स्टेट बैंक ने जाकर ना, जो मेरी खबर है, जिनसे मेरी बात हुई, मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि जाकर पूरी सूरत हाल लोगों के सामने रखी, काबीना के इसहाक डार, बाकी लोग जितने भी हैं, उन्होंने बताया कि जनाब हमारे ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगी और हमें बताएं अगर हमने ये काम ना किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट हमसे पूछेगी और हमारे पास जवाब नहीं होगा। अच्छा, अब आपने अंदाज़ा लगाना है कि इसके बाद हुकूमत की तरफ से स्टेट बैंक के लोगों को किस तरह धमकाया गया, क्योंकि वो बात नहीं मान रहे थे, उन्होंने मुख्तस कर दिए और एक प्रेशर भी आया, जिसके बाद समरी आ जाती है और फिर एक रास्ता निकाला गया कि ठीक है, हम समरी तैयार करके आप दें, हम उसकी मंजूरी दे देते हैं, पार्लियामेंट जाने, पार्लियामेंट का काम जाने। बरजीज़ ताहिर साहब ये कहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 63A में तरमीम करके मुल्की सियासी सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब आर्टिकल 84 में भी तरमीम कर दे। फंड्स का इजरा हुकूमत की सवाबदीद है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को कैसे कह सकती है। अब देखिए, मसला यहाँ पर ये है कि जब इस मुल्क के अंदर इंतखाबात का वक्त करीब आए तो आप फंड्स ना जारी करें, कि निगरान हुकूमत बनाएं, साजबाज करें, अपनी मर्जी के लोगों को बैठाएं और फिर वही हुकूमत चलती रहे। तो ये तो फिर एक रिवायत बन जाएगी, कन्वेंशन सेट हो जाएगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा, तो फिर आप किस तरह ये कर सकेंगे। ये एक इंतहाई अहम नुकता है। फिर वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि स्टेट बैंक अफसरान आइन को पसे पुश्त डालकर कैसे पैसे दे सकते हैं। जनाब, आप भी तो आइन पाकिस्तान को पसे पुश्त डालकर 90 दिन से आगे निकल गए हैं। आपने भी ये काम किया और आपने इससे ज़्यादा संगीन नौयत की आइन शिकनी की है। फिर वो ये भी कहते हैं, और ये धमकी है, याद रखें, वो क्या कह रहे हैं कि अगर फंड्स फराहमी का अमल गैर आइनी साबित हुआ तो स्टेट बैंक के मुलाजमीन तनख्वाहें देकर 21 अरब पूरा करेंगे। यानी स्टेट बैंक भी आपका है जनाब, ये पाकिस्तान के अवाम हैं,
یہ ان کا پیسہ ہے، یہ کسی کے گھر کا پیسہ نہیں، یہ جاتی عمرہ کی جاگیر سے یا اس کی فصل سے حاصل ہونے والا پیسہ نہیں، یہ وہ پیسہ نہیں جو کسی فاؤنڈری سے حاصل کیا گیا ہو، بلکہ یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس پیسے کو ان کے الیکشن کے اوپر خرچ کیا جا سکے۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے معاملے کے بعد قومی اسمبلی میں یہ بھیجا جائے گا، جو بھیج دیا گیا ہے، جو اعلامیہ جاری کیا گیا وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا ہے، اور پھر قومی اسمبلی سپریم کورٹ کے حکم پر فنڈز اجرا کی حتمی منظوری دے گی، یعنی اب وہاں پر معاملہ طے پائے گا۔ پھر ایک اور جو دھمکی دی گئی ہے، اور یہ دھمکی دی گئی ہے نوید قمر صاحب کی طرف سے، جو جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور یہ ہیں وزیر تجارت۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک حکام کو دھمکی امیز لہجے میں انہوں نے کیا کہا کہ عدالت کی توہین پر افسران جیل جانے سے ڈرتے ہیں تو پارلیمان کی توہین پر بھی جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو آپ کو خوف لگا ہوا ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی کہ میری اطلاع یہ تھی کہ تو اسٹیٹ بینک کے لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں معاف کریں، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، آپ کی حکومت آج ہے کل چلی جائے گی لیکن ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ وہی نقطہ جو میں نے آپ کو کچھ روز پہلے بتایا تھا کہ جو سیکنڈ ٹیئر ہے بیوروکریسی، وہ کبھی بھی توہین عدالت نہیں کرے گی، اس لیے یہ درمیانی راستہ نکالا گیا، اور ان کو اب دھمکی دی ہے نوید قمر صاحب نے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کی بات نہیں مانیں گے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ادارہ ہے، تو یاد رکھیں ہم بھی آپ کو جیل بھیج دیں گے۔ تو اس کے بعد یہ ساری ویڈیو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ میں آج ارشاد بھٹی صاحب کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے بہت ہی دلچسپ انداز میں کوٹ کیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 21 ارب روپیہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہی حکومت روزانہ کی بنیاد پر 18 ارب روپیہ جو ہے وہ سود دے رہی ہے، جو قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں مختلف ادوار کے اندر، اور پاکستان کی حکومت کے پاس 21 ارب نہیں ہے دینے کے لیے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے جسے پاکستان اس وقت جو ہے وہ نبردازماں ہے، اور یہ امپوز کیا گیا ہے پاکستان کی عوام کے اوپر۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے، اب تک 121 مقدمات جن کے حوالے سے ایک استدعا لاہور ہائی کورٹ میں کی گئی، 2 رکنی بینچ ہے جسٹس طارق سلیم کی سربراہی میں، اس نے سماعت کی، اور استدعا عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کی گئی تھی کہ آپ پنجاب پولیس کو، پنجاب حکومت کو روکیں، اور یہ زمان پاک میں عید کی چھٹیوں کے دوران ایک اور آپریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف سے بھی دلائل آئے جو صرف اور صرف یہ کوشش کی جا رہی تھی، چونکہ اس درخواست کے اندر وزیر اعظم پاکستان کو بنایا گیا ہے فریق، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب ایسی آئینی جو درخواست ہے اس میں فریق نہیں بنایا جا سکتا، جس کو نوٹ کر لیا گیا۔ بعد میں عدالت نے یہ معاملہ جو ہے وہ فل کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ کیس پورے کا پورا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو واپس بھجوا دیا۔ اچھا، اب اس کے اندر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی مقدمات ہیں، یہ انتہائی اہم نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جتنے بھی مقدمات عمران خان کے اوپر کے خلاف درج کیے گئے، ان تمام مقدمات میں پنجاب پولیس جو ہے وہ مدعی ہے پنجاب کی حد تک، باقی مقدمات میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ وہاں پر آپ کو کوئی جینوئن مدعی نظر نہیں آئے گا، یہ بہت ہی کم اور ریئر ہوتا ہے جہاں پر پولیس جو ہے وہ خود مدعی بن جائے۔ اب اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ذلے شاہ کا جو کیس ہے اس میں اس کے والد کو مدعی نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کیس کے اندر بھی پولیس کو مدعی بنایا گیا، اور مدعی جو مرضی کہے اور جس کی درخواست کے اوپر اور جس کے الزامات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے ایک درخواست اس کو انٹرٹین کیا اور آپ نے مقدمہ درج کر لیا۔ اگر باپ کے کہنے پر مقدمہ درج ہوتا اور مدعی ہوتا تو پھر آپ کو مدعی کی مرضی پہ چلنا پڑے گا۔ پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو مدعی ہوتا ہے نا، تو مدعی کی یہ مرضی ہوتی ہے، وہ جس مرضی کا نام لکھوائے۔ اس لیے خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ مدعی تو ہم تھے، ہمارے اوپر کس نے حملہ کیا، لیکن آپ دیکھ لیں مدعی کسی اور کو بنا کر، اور پورے کے پورے کیس کا فیصلہ پولیس نے کر لیا، جے آئی ٹی بنا دی گئی، اور اس جے آئی ٹی کا کیا حل ہوا وہ بھی آپ کے سامنے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آپریشن کی وجہ سے وہاں خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ جو اطلاعات ہیں کہ زمان پاک میں عید کی چھٹیوں کے دوران ایک آپریشن ہو سکتا ہے، الیکشن لڑنے سے ڈرے ہوئے ہیں۔ میں اس خطرے سے پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں، اور دوبارہ خون خرابے کی طرف چیزیں جو ہیں بڑھ رہی ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک انتہائی اہم نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جناب عید کی چھٹیوں میں بارڈرز پر بھی خاموشی ہوتی ہے، لیکن زمان پاک کے اوپر ایک اور دھاوے کا انتظام کیا جا رہا ہے، ایک اور آپریشن کی طرف جو ہے وہ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ خان صاحب روسٹرم پر آئے ہیں اور انہوں نے کیا کہا، یہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں
چونکہ پاکستان کا میڈیا بار بار عمران خان کی تقریروں کو، ان کی گفتگو کو سینسر کر کے، یعنی جس سے پاکستان کی عوام کو آگہی مل سکے کہ عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے سینسر جو ہیں وہ لگا دیے گئے۔ اور خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے حکم کے باوجود انہوں نے وہاں ہلہ بول دیا، یہ تو عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں، میں تو اس خون خرابے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب 80 کیسز ہیں، ہمیں سب محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے، اس درخواست میں میں خود پیش ہو رہا ہوں اور آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور بار بار آ کر درخواست ضمانت لینا شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور عمران خان کے اوپر حملہ کر کے، عمران خان کو گرفتار کر کے ان کے جو مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اب ویورز، لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ بنایا جائے گا جس کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے گا، اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی کہ اس میں نظیر کوئی ایسی موجود ہے، کیا ہائی کورٹ ایسا حکم جاری کر سکتی ہے؟ چونکہ 121 مقدمات جو ہیں جو عمران خان پر بنائے گئے، جس میں دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئی، ان کی جو نوعیت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں خان صاحب بار بار خود پیش ہوں، اور اس میں پولیس کی طرف سے خان صاحب کو گرفتار کرنے کا بھی کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ ایسی نظیریں موجود ہیں جس میں ایسے مقدمات جو پولیٹیکلی بنائے گئے ہوں، سیاست کی گئی ہو اور پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا ہو، عدالتیں حکم دیتی رہی ہیں۔ ماضی میں ظہور الہی کے اوپر بھی، پرویز الہی صاحب کی فیملی پر بھی اسی قسم کے کیسز بنے اور پھر ایک ریلیف دیا گیا، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہائی کورٹ فل بینچ بناتی ہے اور پھر ہائی کورٹ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے، اور 121 مقدمات اگر اڑا دیے گئے تو پھر جو ہے گیم دوبارہ سے شروع کی جائے گی، کیونکہ پنجاب حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا، یعنی کسی نہ کسی مقدمے میں عمران خان کو آپ گھسیٹیں۔ ویورز، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان کو الیکشن سے دور رکھنا ہے، چاہے کوئی بھی صورت پیدا ہو، عمران خان کو الیکشن کے ہم نے قریب نہیں جانے دینا۔ آپ یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، عمران خان پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس میں اگر شریک نہیں بھی ہوئے تو ان کی جماعت بھاری مینڈیٹ سے جیتے گی، اور آپ یہ بھی غلطی کر کے دیکھ لیں، اب تک جتنی بھی کوششیں کی گئی وہ کوششیں غلطی میں کنورٹ ہو گئی، بعد میں پچھتاوا تھا، اور پھر آپ نے اس پچھتاوے کو کم کرنے کے لیے ایک نئی پالیسی بنائی، اور پالیسی کے اندر پاکستان کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور لوگوں کی انا کا مسئلہ بھی بن چکا ہے کہ ہم نے عمران خان کو پاکستان کے انتخابات میں حصہ نہیں لینے دینا، اس لیے یہ تمام کام جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اور ویورز، آپ کو بھی بتائیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہر پاکستانی کا حق ہے۔ پاکستان کی عوام ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے، اقتدار کی کرسی پر بٹھاتی ہے، اور پھر اس کرسی پر بیٹھ جانے کے بعد یہ عوامی منتخب نمائندے دوسرے ممالک کا دورہ کرتے ہیں، اور پھر بدلے میں انہیں بہت سارے تحائف دیے جاتے ہیں۔ ہر پاکستانی کا یہ حق ہے نا کہ آپ کے ووٹ کی وجہ سے وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہے، اور وہاں پر اس نے پبلک فنڈز کے ساتھ کیا کیا، وہ تحائف جو اسے ملے، یہ قانون ہے پاکستان کا۔ لیکن عام آدمی کو دور رکھا گیا، وہ بیچارہ روزی روٹی کے چکر میں سارا دن مارا پھرتا ہے، تو اسے کیا معلوم کہ توشہ خانہ اصل ہے کیا اور کس قسم کے تحائف وہاں سے ملتے ہیں۔ ایک بیانیہ عمران خان کے حوالے سے بنایا گیا کہ جناب انہوں نے گھڑی کے ساتھ کیا کیا، تحائف بیچے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ بیانیہ بنایا گیا، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جناب وہ گاڑیاں جو ہم نے سستے داموں خریدی اور کئی برس کے بعد ہم نے اسے ریگولرائز کروایا، وہ کس قاعدے اور قانون کے تحت کروایا۔ گاڑی ہم نے خرید لی، یوسف رضا گیلانی صاحب نے بڑا احسان کیا، مریم نواز نے کہا کہ ہمیں پوچھا کہ جناب یہ آپ کا تحفہ ہے لہٰذا آپ اسے لے لیں، لیکن جب وقت گزر گیا، پیسہ ڈی ویلی ہو گیا، کئی برس کے بعد آپ کو یہ یاد آتا ہے تو کس قاعدے قانون کے تحت آپ کو یاد آیا، اور اب وہ گاڑیاں کہاں پر ہیں؟ کوئی ان سے سوال کرے کہ جو BMW دی گئی تھی وہ کہاں پر موجود ہیں، اور اگر یہ زیادہ ہی سچے ہیں تو لا کر قوم کے سامنے رکھ دیں کہ جناب یہ ہے وہ BMW جو ہمیں ملی اور ہم نے اس BMW کو بیچا نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سوال یہ رکھ دوں، کیونکہ میں نے اس دن مریم نواز کو یہ سنا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک گاڑی تھی اور گاڑی ہمیں اتنے میں ملی اور بعد میں اس کا پروفٹ شو کیا گیا، تو گاڑی کیا بیچی اور گاڑی کہاں گئی ہے؟ یہ آپ ٹیگ کر کے نا مریم نواز سے یہ سوال بھی کر سکتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ جو پروفٹ تھا وہ کس بنیاد پر انہیں ملا، اور وہ پروفٹ جس BMW گاڑی کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ویورز، اظہر صدیق صاحب کی ایک درخواست گئی ہائی کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا کہ جناب تمام جو ریکارڈ ہے اسے پبلک کیا جائے۔ آج دوبارہ ایک سماعت ہوئی ہے اور انتہائی اہم ریمارکس آئے، کیونکہ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا ہے۔
آصف علی زرداری صاحب نے یہ ٹیکنیک استعمال کی اپنے کیسز کو ختم کروانے کے حوالے سے. بڑی ڈٹائی کے ساتھ مسٹر 10% جو ہے وہ ایک پروگرام میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو اپنے کیسز ختم کیے, کروائے اور میرٹ پہ کروائے. وہ میرٹ کیا تھا کہ آپ ریکارڈ غائب کر دیں تو پھر عدالت کے اندر کیا آپ جرا کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہ یہ معاملہ بھی گیا, وہاں پر بتایا گیا کہ جناب ریکارڈ جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے اور اب کیس جو ہے کس سمت میں جائے گا ہمیں کچھ معلوم نہیں. عدالت نے اس پر اظہار برہمی بھی کیا لیکن معاملہ داخل دفتر کر دیا گیا. اب توشہ خانہ کا ریکارڈ بھی غائب ہو گیا ہے. 1947 سے 2001 تک ریکارڈ پبلک کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے, لیکن توشہ خانہ سے متعلق 1990 سے 2001 تک کا جب یہ حکم صادر کیا گیا تو عدالت کو بتایا گیا کہ جناب 1947 سے لے کر 1990 تک جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے وہ دستیاب نہیں. اب عدالت نے اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب ایک نسل نے پاکستان بنایا, دوسری نسل جو اسے تباہ کرنے میں لگی ہوئی ہے اور آپ اپنی اگلی نسل کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. انتہائی اہم نقطہ اٹھایا گیا. بعض لوگ اسے کہیں گے کہ جناب یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں. 90 سے پہلے جو حکومتیں تھیں اور جن ممالک سے انہیں تحفے دیے گئے ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے, اور کس نے کتنا ریکارڈ غائب کیا یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے, اور کس کے کہنے پر ریکارڈ غائب ہوا اس کے حوالے سے بھی جانچ پڑتال ہونی چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, عدالت بہت زیادہ سنجیدہ نظر آ رہی ہے اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی افسران چاہے وہ ریٹائر ہی کیوں نہیں ہو گئے, پہلے دن سے لے کر اب تک ہم ان کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ ریکارڈ کہاں پہ گیا, اور اگر ریکارڈ اور عدالت کو سیٹسفائی نہ کر سکے تو شاید پھر ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. ویورز اپنے کمنٹس بھیجیے گا اس حوالے سے اور بتائیں کہ یہ جو ریکارڈ غائب کیا گیا یا ہو گیا یا قومی جو اثاثہ ہے جس پہ دستخط ہو کر بتایا جاتا ہے کہ کس نے کتنے تحائف وصول پائے, اگر اظہر صدیق یہ درخواست نہ ڈالتے, عدالت اس پر حکم صادر نہ کرتی تو آج تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہونا تھا کہ کتنے پیسے دیے گئے, کتنے تحائف لیے گئے, کتنا تحائف جو ہیں بیچے گئے. تو یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو عدالت نے اب اسے ٹیک اپ کر لیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کتنے ریٹائرڈ افسران جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں. یہ شو تھا آج کا. اپنے کمنٹس بھیجیں, چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.